السلام علیکم۔ آج ہم فورتھ کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 12 ہے، برسات، اس کی مشق حل کریں گے۔ درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، اس نظم کے شاعر کا نام اس ڈیش ہے: محمد حسین آزاد، حسن عابدی، احمد فراز یا اسماعیل میرٹھی۔ اسماعیل میرٹھی اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 2، اس نظم کا مرکزی خیال موسم ڈیش کی منظر کشی ہے: بہار، برسات، خزاں یا سرما۔ اس کا درست جواب ہے برسات۔ نمبر 3، می برسنے کے بعد بے جان ڈیش میں جان آ گئی: لکڑی، پہاڑ، عمارت یا مٹی۔ تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ نمبر 4، زمیں سبزے سے ڈیش لگی: مسکرانے، شرمانے، لہلہانے یا مرجھانے۔ تو زمیں لہلہانے لگی۔ نمبر 5، کل تک ڈیش چٹیل پڑا تھا: صحرا، میدان، جنگل یا دریا۔ تو میدان چٹیل پڑا تھا۔ نمبر 6، برسات کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ڈیش کے پر نکل آئے ہیں: چیونٹی، مٹی، ہاتھی یا مکھی۔ تو مٹی اس کا درست جواب ہے۔ مصرعے ملا کر شعر مکمل کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ پہلا مصرعہ ہے: ہزاروں پھدکنے لگے جانور۔ اس کا دوسرا مصرعہ ہے: نکل آئے گویا مٹی کے پر۔ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی۔ اس کا دوسرا مصرعہ ہے: کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ شعر نمبر 3، وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا۔ اس کا دوسرا مصرعہ ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن پڑا۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے: شاعر نے نظم میں می برسنے سے پہلے کا منظر بیان کیا ہے، اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب: بارش سے پہلے کالے کالے بادل آئے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، جس سے موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 2، نظم میں بیان ہونے والے بارش کے بعد کے مناظر اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب: بارش کے بعد زمین تر و تازہ ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، گھاس اور پودے وغیرہ ہرے بھرے ہونے سے ماحول خوشگوار ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے: آپ کو برسات کے موسم کی کیا بات خاص طور پر پسند ہے اور کیا بات ناپسند ہے؟ 2 یا 3 جملوں میں لکھیے۔ جواب: برسات کے موسم میں بارش کے آنے سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، بادل اور ہوائیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ برسات کے موسم میں نمی کے جراثیم کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ سوال نمبر 4، مہینوں کے نام درست ترتیب سے اپنی کاپی میں لکھیے۔ جواب ہے: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ قواعد: اسم یا الفاظ کو مذکر یا
مؤنث کے لحاظ سے بولا جاتا ہے، یعنی کچھ الفاظ مذکر بولے جاتے ہیں جیسے دروازہ، کمرہ، گلاس، پھول، بستہ، دن وغیرہ۔ کچھ الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں جیسے کہ ہوا، چائے، کھڑکی، سڑک، بوتل، رات وغیرہ۔ دیے گئے الفاظ کو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے الگ کر کے اپنی کاپی میں کالم بنا کر لکھیے۔ مؤنث ہم نے علیحدہ لکھ دی ہیں۔ مؤنث الفاظ ہیں برسات، گھٹا، مٹی، زمین، اور مذکر الفاظ ہیں بادل، پیڑ، آسمان، پھول۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔